السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 20 آپ کے پیش خدمت ہے۔ وشال رائے نے میری بات اچھی طرح سمجھ لی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ کرسی سے اٹھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، کیشب بابو، میں پروہت گنجال کو نہیں سمجھا تھا، تمہارے کو بھی نہیں سمجھا، مگر تم نے بھگوان کی سوگند کھائی ہے کہ روپ تارا کی بھٹکتی آتما کو شانتی دینے کے لیے گنجال کا ناش کرو گے۔ میں تمہارے کو کول دیتا ہوں، اس کام کے واسطے ایک نہیں، اگر 2 بیٹیاں بھی ہوتی، دونوں تمہارے کو بھیٹ کر دیتا۔ رہی سماج کی بات، تو میرے کو سماج سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر کہتے ہو تو ابھی منجوری کو بلا کر تمہارے سامنے سب کچھ بول دیتا ہوں۔ ہم چکما لوگ جب کول دیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اس نے دوسرے لگن کی آگیا دے کر مجھے حیران کر دیا۔ اسی اثنا میں منجوری کو آواز دے دی۔ وہ پہلے کی طرح بھاگی بھاگی آئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ وشال رائے بولا، منجوری آگے بڑھ اور کیشب بابو کے چرن چھو لے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور حیران رہ گئی، کیا اسے صرف چرن چھونے کے لیے بلایا ہے؟ مگر دوسرے لمحے وشال رائے نے بیٹی کی حیرت ایک نئی مسرت میں بدل دی اور کہا، میں نے کیشب بابو سے تیرا لگن پکا کر دیا ہے، کیا تو خوش ہے؟ منجوری نے ایک دل نواز مسکراہٹ مجھ پہ نچھاور کی اور شرم سے گردن جھکا لی۔ اری چپ کیوں ہو گئی؟ میرے کو جواب دے، کچھ ہاں نہ بول۔ منجوری نے ایک بار پھر شرما کر دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، ہاں خوش ہوں، مگر باپو، کیا تمہاری طرف سے ان کا من صاف ہو گیا؟ اب تو کوئی جھگڑا نہیں؟ نہیں، اب کوئی جھگڑا نہیں، ایک بھول تھی، وہ دور ہو گئی۔ ہم دونوں کے من صاف ہیں، جبھی تو تیرا لگن پکا کیا ہے، اب سے تو ان کی پتنی ہے۔ منجوری کا چہرہ کھل اٹھا، مگر وشال رائے نے اسے ایک نئی بے چینی سے دوچار کر دیا۔ اب سن، تیرے کو اس واسطے بلایا ہے کہ ایک خاص بات بول دوں۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ کیشب بابو ایک دوسرا لگن کریں گے، دوسری پتنی لائیں گے۔ تیرے کو کچھ بولنا نہیں ہے، میں نے آگیا دے دی ہے کہ یہ ہم دونوں کی ایک مجبوری ہے۔ منجوری نے چونک کر مجھے پھر باپ کو دیکھا، منہ سے تو کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھیں، باپو، بیاہ سے پہلے ہی میرے گھر میں سوتن کا دروازہ کھول رہے ہو؟ وشال رائے بولا، یوں آنکھیں پھاڑ کر میرے کو کیا دیکھ رہی ہے؟ تیرے کو جو کچھ بول دیا وہ بول دیا، یہ دوسرا بیاہ کریں گے، تیرے کو کچھ جاننے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بول، میرا حکم مانتی ہے کہ نہیں؟ منجوری بولی، جو کچھ کہتے ہو وہی کروں گی۔ یہ سب کچھ تیرے بھلے کے لیے بولا ہے، میرے کو غلط نہ سمجھنا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، کیشب بابو، منجوری میری بیٹی ہے، تمہارے سے کبھی جھگڑا نہیں کرے گی، اب تمہارے کو اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں منجوری کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اپنا فرض اپنا وچن پورا کروں گا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ جائے۔ جس آدمی نے تمہارے ساتھ انیائے کیا، روپ تارا کے جیون کی خوشیاں چھینی، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ منجوری سمجھ رہی تھی کہ باپو نے جس حکم کا پابند کیا ہے وہ بے مقصد نہیں، دوسرے لگن کی کوئی خاص وجہ ضرور ہے۔ کہنے لگی، باپو، مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے کہ بات کیا ہے؟ بولا، تیرے کو بول دیا نا، تو کچھ نہیں پوچھے گی؟ منجوری خاموش ہو گئی۔ بولا، کیشب بابو، جتنے دن تمہارے کو رنگا متی میں رہنا ہے، منجوری یہیں رہے گی، جیسا تم نے اس کی ماں کو بولا تھا، مگر میرے کو بستی واپس جانا ہے، میں وہاں تمہارے سندیش کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وشال رائے نے بات ختم کر دی، ہمارے ساتھ ہی کمرے سے نکل آیا۔ وہ شام ہی کو چکما بستی لوٹ جانا چاہتا تھا، مگر ہم نے اصرار کر کے رات کو روک لیا۔ ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے وشال رائے پہ جو شبہ کیا وہ درست نہیں تھا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی وشال رائے چکما بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اسے رنگا متی کی جھیل تک رخصت کر کے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں صوفی عبد الجبار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کچھ ضروری دوائیں خریدنے کے لیے چٹاگانگ جا رہے تھے، بڑی محبت سے پیش آئے۔ میں نے پوچھا، صوفی چاچا، چٹاگانگ میں کسی جوہری سے جان پہچان ہے؟ ہنس کے بولے، کوئی گہنا خریدنا چاہتے ہو؟ خریدنا نہیں، کچھ بیچنا ہے۔ کیا بیچنا ہے؟ ایک ہیرا۔ ارے، کیا رات پھر کوئی سپنا دیکھ لیا؟ میں نے اندرونی جیب سے ایک ہیرا نکال کر ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیا تو دنگ رہ گئے، کبھی چمکتے ہیرے کو دیکھتے، کبھی مجھے۔ صوفی چاچا، یہ ہیرا مجھے تحفے میں ملا ہے، آپ شہر جا رہے ہیں، اسے بھی بیچ آئیں، کچھ روپوں کی ضرورت ہے۔ بولے، کتنی مالیت کا ہوگا؟ مجھے اس کی مالیت کا علم نہ تھا۔ میں نے کہا، 10-15 ہزار روپے کا تو ہوگا۔ بولے، پھر میں اسے نہیں لے جا سکتا۔ آپ جس قیمت پر لے جا کر بیچ دیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔
یہ بات نہیں کیشب بیٹے، اگر شہر میں کسی نے مجھ سے رقم چھین لی تو تمہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج کل تو لوگ 1000 2000 کے لیے خون کر دیتے ہیں، بھلا میں اتنی بڑی رقم کی حفاظت کیسے کروں گا؟ ہاں تم ساتھ چلو تو ہیرا بکوا دوں گا۔ چٹاگانگ میں سیٹھ لکشمی نارائن سے میری جان پہچان ہے، بڑے مشہور جیولر ہیں، میرے ساتھ قیمت میں ہیر پھیر نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اگر ہیرے یا رقم کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئی تو مجھے بھی جیون بھر افسوس رہے گا۔ یہ سوچ کر میں نے شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ صوفی چاچا آپ تھوڑی دیر یہیں ٹھہریں، میں گھر خبر کراؤں۔ پھر بھاگم بھاگ گھر پہنچا، آ کر بتایا کہ ابھی چٹاگانگ جا رہا ہوں۔ ماں کے ساتھ منجوری بھی حیران رہ گئی، یہ اچانک سفر کیسا؟ ایک ضروری کام ہے۔ لوٹو گے کب؟ کل تک آ جاؤں گا۔ ماں بھی کچھ پریشان سی تھی، اسے بتایا صوفی چاچا کے ساتھ جا رہا ہوں، بتا ماں تیرے لیے شہر سے کیا لاؤں؟ ارے مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، منجوری کے لیے کچھ لے آنا، اور دیکھ کل شام تک ضرور آ جانا۔ پہنچ جاؤں گا ماں۔ میں نے ماں کے چرن چھوئے اور منجوری سے کہا کل رات کا کھانا ساتھ ہی کھاؤں گا، بھات اور مچھلی پکا کے رکھنا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی مجھے جاتے دیکھتی رہی۔ آبادی سے نکل کر میں دریائے کرنا فلی کی بندرگاہ کی طرف ہو لیا۔ صوفی عبدالجبار راستے میں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم فوراً بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ لانچ تیار کھڑی تھی، باتوں میں سفر کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ تیسرے پہر چٹاگانگ میں سیٹھ لکشمی نارائن کی طرف پہنچ چکے تھے۔ میرا خیال تھا صوفی چاچا کی معمولی جان پہچان ہوگی، مگر سیٹھ انہیں دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بڑی آؤ بھگت کی۔ صوفی چاچا نے سودے کی بات کی۔ سیٹھ نے ہیرا دیکھا، اچھی طرح پرکھا، تولا، پھر قیمت لگا دی، 50,000 روپے۔ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے ہیرے کی رسید لکھ دی۔ سیٹھ کے منیم نے 50,000 کے نوٹ گن کر حوالے کر دیے۔ رقم بہت بڑی تھی۔ صوفی عبدالجبار نے سیٹھ کی معرفت ایک قریبی بینک میں میرا کھاتہ کھلوایا۔ میں نے صرف 5,000 روپے اپنے پاس رکھے، باقی رقم بینک میں جمع کروا دی۔ ساہوگاری سے چلتے وقت سروپ ساہو جی نے مجھے خاصے روپے دے دیے تھے۔ ہیرا بیچنے کا اصل مقصد ان ہیروں کی مالیت کا اندازہ لگانا تھا جو ان کے دادا ساگر ساہو جی نے لگن کی رات سندر متی کے ہاتھ بھجوائے تھے۔ میں یہ جان کر دم بخود رہ گیا کہ ساگر ساہو جی نے مجھے لگن رات کا تحفہ 3 لاکھ روپے کے ہیروں کی شکل میں دیا تھا، اور اب میں ایک لکھ پتی آدمی تھا۔ واپسی پر لکشمی جیولرز سے میں نے ماں کے لیے سونے کی چوڑیاں اور منجوری کے لیے سونے کی ایک نتنی خریدی جس میں مونگ کے دانے جتنی ہیرے کی ایک کنی تھی۔ صوفی عبدالجبار کو جوتی سمیت کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر دیا۔ وہ انکار کرنے لگے، مگر میں نے ضد پکڑ لی۔ صوفی چاچا اگر آپ نے کپڑے قبول نہ کیے تو کبھی بولوں گا نہیں۔ تب کہیں وہ راضی ہوئے۔ چٹاگانگ میں خرید و فروخت کے سوا کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ دوسرے دن 11 بجے کی لانچ میں بیٹھے اور سورج ڈوبنے تک رنگا متی لوٹ آئے۔ گھر پہنچا تو منجوری نے دروازہ کھولا۔ ماں نہال ہو گئی، میرے ہاتھ میں بنڈل دیکھ کر بولی، ارے اس میں کیا ہے؟ ماں تیرے لیے دھوتی اور تیری بہو کے لیے بنارسی ساڑی لایا ہوں۔ پھر بنڈل کھول کر انہیں کپڑے دکھانے لگا۔ سونے کی چوڑیاں دیکھ کر ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے جو زیور ایک ایک کر کے بکے اور میری تعلیم پہ صرف ہوئے، ان میں سونے کی چوڑیاں سب سے اہم تھیں، مگر اس نے میری خاطر انہیں بھی بیچ دیا تھا۔ میں سب سے پہلے اس کے لیے چوڑیاں ہی لے کر آیا جو مول میں اور ڈیزائن میں ان چوڑیوں سے بہت بڑھیا تھیں جو بک گئیں۔ نئی چوڑیاں دیکھ کر ماں گلوگیر آواز میں بولی، کیشب بیٹے اس عمر میں گہنا پہنتی کیا اچھی لگوں گی، میری طرف سے یہ چوڑیاں بہو کو دے دے۔ نہیں ماں، بہو کے لیے اور آ جائیں گی، یہ تو میں تیرے لیے لایا ہوں، کلائی بڑھا، میں خود پہناؤں گا تجھے۔ پھر میں نے اسے چوڑیاں پہنائیں۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر بڑا دلگداز تھا۔ منجوری نے اپنے آنچل سے ماں کے آنسو پوچھے، رو نہیں ماں، میں سدا تجھے خوشی رکھوں گی، تیری سیوا کروں گی، تیرے سارے دکھ سکھ اپنی جھولی میں ڈال لوں گی۔ ماں بولی، دکھ تو سارے بھوگ چکی بیٹی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ بیٹے نے میرے دکھ یاد رکھے اور ان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ماں تیرا بدلہ تو پوری دنیا بیچ کر بھی نہیں چکا سکتا۔ وہ بولی، بس تو سکھی رہے، یہی میری خوشی ہے۔ ماں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلا دے۔ یہ سن کر اس نے بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ منجوری نے تیرے لیے بھات اور مچھلی پکائی ہے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا، جاؤ دونوں رسوئی میں جا کے کھانا کھا لو۔ تو نہیں کھائے گی؟ میرا پیٹ تو نے سونے سے بھر دیا رے۔ پھر ماں کپڑے سمیٹنے لگی اور میں منجوری کے ساتھ رسوئی میں آ گیا۔
وہ کھانا نکالنے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلٹ کے بولی، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ کھانا بھی کھاؤں گا زلفے بنگال، پہلے یہ بتاؤ ساڑی پسند آئی؟ ہاں بہت سندر ہے، مگر ایسے قیمتی کپڑے تو بیاہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ارے بیاہ تو کرنا ہے، تمہیں بھگا کر تو نہیں لاؤں گا۔ وہ پھر مسکرائی، یہ دیکھو کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ ارے نتنی لائے ہو، نگ بڑا چمک رہا ہے۔ نگ نہیں ہے پگلی، ہیرے کی کنی ہے۔ پھر تو بڑی قیمتی ہوگی، کتنے میں لائے ہو؟ 800 روپے میں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جیولرز کی رسید بھی دکھائی۔ وہ بے حد خوش نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، اب چاندی کی نتنی اتارو اور سونے کی پہن لو۔ میرے اصرار پر اس نے پرانی نتنی اتار کے ایک طرف رکھ دی اور نئی پہن لی۔ جب پہنی تو میں نے کہا، اب جا کر ماں کو دکھاؤ، اور آتے آتے ذرا آئینے میں اپنی صورت بھی دیکھ لینا۔ وہ شرماتی شرماتی گئی، تھوڑی دیر کے بعد بہت خوش خوش واپس آئی۔ کیا کہا ماں نے؟ مجھے آشیرواد دی، میرا ماتھا چوما اور بولی، تو سدا سہاگن رہے۔ بہت اچھی ہے تمہاری ماں، مجھ سے بڑا پریم کرتی ہے۔ پھر ہم دونوں آمنے سامنے چوکیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ مچھلی اور بھات بہت ہی لذیذ تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میری نگاہیں اس کے جوڑے پہ اٹھیں۔ ارے منجوری، تم پرسوں سے یہاں ہو اور میں نے ایک بار بھی تمہیں جوڑا کھولنے کو نہیں کہا، بالکل بھول ہی گیا۔ کسی دن مجھے تو نہیں بھول جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ دوسرا بیاہ کرو گے تب بھی نہیں؟ ہاں تب بھی نہیں۔ وچن دیتے ہو؟ ہاں وچن دیتا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا اور اس کا ہاتھ تھامے رسوئی سے نکلا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بجے تھے۔ ماں بڑے کمرے میں بستر لگا رہی تھی۔ اس نے منجوری کے لیے بھی کھاٹ بچھا دی تھی۔ منجوری کہنے لگی، ماں تو نے یہ سب کیوں کیا؟ میں کس لیے ہوں؟ ارے پگلی، اتنا سا کام کر دیا تو کیا ہوا، ابھی تو اس گھر میں مہمان ہے۔ مگر میں تیری سیوا کرنے آئی ہوں۔ پھر وہ اس کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ لا تیرا بدن دبا دوں۔ ارے میں کوئی تھکی ماندی تھوڑی ہوں، تجھے نیند آ جائے گی۔ وہ اس کے کندھے دبانے لگی۔ ہاں ماں، منجوری کے ہاتھ میں نیند کی چابی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف پلٹا۔ ارے بیٹھے گا نہیں؟ جسم دکھ رہا ہے، جلدی سونا چاہتا ہوں۔ 2 دن سفر میں گزرے تھے، اس لیے میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ بستر پر لیٹا تو خیالات کے ہجوم نے گھیر لیا۔ تصور کی آنکھ نے مجھے ساؤگاری میں پہنچا دیا، جہاں جلپنا تھی، بونا شاسترو تھا، سروپ جی تھے، ان کے بوڑھے دادا ساگر ساؤ جی تھے، ان سب کے علاوہ پروہت گنجال، جس نے اس چھوٹی سی دنیا میں اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ ساؤگاری کا کوئی باسی اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا سروپ جی بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے، لیکن ایک میں تھا جس نے جلپنا کے خاطر اس کی دشمنی مول لے لی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتا تھا وہ ناچ پوجا کے لیے کنواری لڑکیوں کا انتخاب کیوں کرتا ہے، ان پر یہ پابندی کیوں لگاتا ہے کہ وہ ساری عمر کنواری رہیں۔ وشال رائے نے بتایا تھا کہ گنجال روپ تارا کو اگرتلہ سے اغوا کر کے لے گیا، اور ایسے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر اسے چھوڑ گئی۔ حالانکہ پہلے وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی نرتکی بننا چاہتی تھی، مگر گنجال کے پراسرار قوت نے اسے مسحور کر لیا۔ وہ چپ چاپ اس کے اشاروں پہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہو گئی اور بھائی کے پیار کو ٹھوکر مار دی۔ میرے ذہن میں یہ خطرہ تھا، کہیں وہ جلپنا کو بھی اپنے طلسم میں اسیر کر کے میری محبت سے برگشتہ نہ کر دے۔ سندر متی کی آمد پر ساؤگاری میں جب برہا ناچ ہوا تو جلپنا نے میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ضرور اسے اپنی پراسرار طاقت کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ بہت زبردست تھی اس کی پراسرار طاقت، جس نے ایک رات مجھے موت کا سپنا دکھایا، اور صرف یہ دھمکی دینے کے لیے کہ اگر میں نے یا جلپنا نے اس کا کہنا نہ مانا تو وہ ہمیں بھسم کر دے گا۔ اس نے وشال رائے سے اس کی بہن روپ تارا کو چھین لیا تھا، جس کی ارتھی رتنا گری کے شمشان میں جلی۔ اب وہ جلپنا کو، جو میری ماں کی بھٹکتی آتما تھی اور میری بھی کچھ لگتی تھی، مجھ سے چھیننا چاہتا تھا، مگر میں نے پرتگیا کی تھی کہ اسے اپنی دنیا میں واپس لاؤں گا۔ اب ایک سوال بار بار میرے ذہن میں کھڑا ہو رہا تھا کہ میں پروہت گنجال کی پراسرار طاقت کا مقابلہ کیسے کروں گا۔ میرے پاس ایسی طاقت کے حصول کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اور نہ ہی وقت کہ میں پروہت گنجال جیسے گرگے باراں دیدہ سے ٹکر لے سکتا، لیکن ٹکر تو مجھے اس سے بہرحال لینی ہی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے مجھ پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ نہ جانے کب تک خیالوں کی دنیا میں بھٹکتا رہا اور کیسی کیسی باتیں سوچتا رہا۔ پھر لگا کہ گہرے اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، میرا ذہن تاریک ویرانوں میں گزر رہا ہے۔ اچانک ایک عجیب سی آہٹ ہوئی۔
اس کے ساتھ ہی ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز سننے لگا، جیسے کوئی انسانی ڈھانچہ چل رہا ہو۔ کیا دیکھتا ہوں، چکروتی چاچا سفید کفن اوڑھے میرے کمرے کے ایک کونے میں موجود ہیں اور اندھیرے میں ہولے ہولے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مجھے پسینے چھوٹ گئے۔ ایسا خوف طاری ہوا کہ نہ حرکت کر سکا، نہ حلق سے آواز نکلی۔ چاچا کی آنکھیں کھلی تھیں، بے حس و حرکت باہیں نیچے لٹک رہی تھیں۔ میں ڈر بھی رہا تھا اور حیران بھی تھا کہ ایک مردہ آدمی چل کس طرح سکتا ہے۔ چاچا کا بھوت بالکل پلنگ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس خوف سے میری جان اڑ رہی تھی کہیں وہ پلنگ پر نہ چڑھ آئے۔ یہ وہی پلنگ تھا جس پر چاچا سویا کرتے تھے۔ میں نے چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اچانک چاچا کے ہونٹ ہلے اور میں ان کی آواز سننے لگا، بے وقوف، مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ میں تجھے ایک سندیش دینے آیا ہوں۔ میں نے اپنی آواز سنی، سندیش؟ چاچا کا بھوت بولا، تو میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ نہیں کروں گا، مگر ابھی تو میں نے حکم دیا ہی نہیں۔ میرا حکم ہے کہ تو میرے ادھورے کام کو پورا کرے گا۔ کون سا کام؟ آنند بھکشو والی مورتی کی تلاش۔ میرے جیون کا یہی آدرش تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اس مورتی کو سوروپ ساؤ جی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر میں ان کی مدد کروں، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مورتی ڈھونڈ کر تجھے ان کی مشکل دور کرنی چاہیے۔ ان کی کیا مشکل ہے چاچا؟ یہ سوال انہی سے پوچھ یا خود سمجھنے کی کوشش کر۔ مگر آپ کلکتہ سے جو نقلی مورتی لائے تھے، وہ منگل ساؤ کو دینے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ کیونکہ میں اس مورتی کے ذریعے خود اصل مورتی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چاچا، وہ جیون بھید کیا ہے جو اس مورتی کے ساتھ وابستہ ہے؟ وہ بھید تجھے خود معلوم کرنا ہوگا، مگر خبردار، اگر تو معلوم بھی کر لے تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا۔ چاچا، ساؤگاری کے مندر میں ناچنے والی نرتکی جلپنا آپ کی بھتیجی ہے اور چندر بالا کی بیٹی ہے۔ میں اسے ساؤگاری سے واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو تجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ لیکن پروہت گنجال پرسرار طاقتوں کا مالک ہے، میں اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ سن کیشب، آدمی کے اندر اپنی شکتی ہو تو کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو کیا میں اپنی شکتی سے گنجال کی پرسرار طاقتوں کو شکست دے سکوں گا؟ مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں کہ تیری کوشش کا انجام کیا ہوگا۔ وہ واقعات جو ابھی رونما ہونے والے ہوں، کسی کو بتائے نہیں جاتے۔ اگر آدمی جان لے کہ کل کیا ہوگا تو قدرت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ہاں، قدرت ایسا کر سکتی ہے، وہ آدمی کو اشارے کرتی ہے، مگر کسی دوسرے کو کائنات کے بھید کھولنے کی آگیا نہیں۔ میں تجھے صرف یہ سندیش دینے آیا ہوں کہ تو میرا وارث ہے۔ میں اپنے جیون میں جس آدرش کو پورا نہ کر سکا، اسے تجھے پورا کرنا ہوگا، کیونکہ جو کام مرنے والے ادھورے چھوڑ جاتے ہیں، انہیں جینے والے پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ میں صرف رہنمائی کر سکتا ہوں۔ پھر پیلے رنگ کا ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ اس پر ایک ہدایت لکھی ہے، اس پر عمل کرنا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا، جو کسی چٹھی کی طرح طے کیا ہوا تھا۔ مجھے کاغذ دے کر چاچا کا بھوت پلٹا اور کفن کے ساتھ ہی اپنی ہڈیاں کڑکڑاتا ہوا چلتا مجھ سے دور ہو گیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے دھوئیں کے بادل سے گزرنے لگے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا۔ ناگہاں جیسے آکاش کی بلندیوں سے ایک سریلی سی آواز کان میں آئی، کیشب بابو، کب تک سوئے رہو گے؟ ساتھ ہی کسی نے کندھے سے جھنجھوڑا۔ اب جو آنکھ کھلی تو منجوری پلنگ کے پاس کھڑی مجھے جگا رہی تھی۔ میں اٹھ کر تکیے کے سہارے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کے بولی، بڑی گہری نیند سوتے ہو، کب سے جگا رہی ہوں؟ میں حیران تھا۔ رات پھر ایک طویل سپنا دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں حیرت سی نظر آئی۔ وہ میرے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ بولی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری نظر بھی اپنے ہاتھ پہ پڑی۔ اس میں طے کیا ہوا ایک کاغذ تھا، جسے میں نے بڑی احتیاط سے تھاما ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے یاد آیا، یہ پیلا کاغذ تو رات چاچا نے مجھے سپنے میں دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ رات میں نے کوئی سپنا دیکھا یا چاچا کا بھوت سچ مچ آیا تھا۔ یہ پیلا کاغذ بتا رہا تھا کہ وہ محض سپنا نہیں، اور یہی خیال مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں نے کاغذ کو جیب میں ڈال لیا۔ منجوری بولی، کس کی چٹھی ہے؟ لگتا ہے کسی نے پریم پتر لکھا ہے۔ رات کو بار بار پڑھتے رہے اور ہاتھ میں ہی لے کر سو گئے۔ اس کی غلط فہمی دور کرنا ضروری تھا۔
کاغذ جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ لو، یہ پریم پتر تم بھی پڑھ لو۔ کاغذ کے اوپر صرف ایک فقرہ لکھا تھا، منزل کی طرف کوچ کرو۔ منجوری یہ الفاظ پڑھ کے دنگ رہ گئی۔ میں بھی اس عجیب و غریب ہدایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر مجھے کس منزل کی طرف کوچ کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ فی الحال یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے رنگامتی سے کوچ کرنا چاہیے۔ منجوری کی غلط فہمی تو کاغذ کو دیکھتے ہی دور ہو گئی۔ اسے ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ تمہیں منزل کی طرف کوچ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ میں نے چھت کی طرف انگلی اٹھا دی، اوپر والا۔ یہ بات منجوری کو بتانے کی نہیں تھی کہ رات کو سپنے میں چاچا کو دیکھا۔ بتا بھی دیتا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ رات کو اگر سپنے میں چاچا کا بھوت آیا تو یہ پیلا کاغذ کہاں سے آ گیا، اس لیے اسے ٹالنا ہی مناسب تھا۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیا مجھے نوکری پر نہیں جانا؟ نوکری پہ جانے کا حکم اوپر والا دیتا ہے کیا؟ ہاں، میرا تمہارا ملاپ بھی اسی نے کروایا ہے۔ اس نے تکرار ختم کی۔ اب اٹھو، تمہارے نہانے کے لیے پانی بھر دیا ہے۔ میں نے کاغذ طے کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ چاچا نے منزل کی طرف کوچ کرنے کی ہدایت تو کر دی، مگر اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ مجھے فوراً روانہ ہونا چاہیے۔ رنگامتی سے اپنی روانگی کی تاریخ میں مقرر کر چکا تھا اور ماں کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ روانگی میں صرف 3 دن ہی باقی تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں صوفی عبدالجبار کے ہاں چلا گیا۔ وہ کسی بیمار کو دیکھ رہے تھے۔ میری آؤ بھگت کر کے اس کا نسخہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر اسے دوا دے کر رخصت کیا تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، صوفی چاچا، بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہوں، مگر کیا کروں، آپ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں۔ ارے تکلیف کیسی؟ بولو کیا پریشانی ہے؟ میں کسی تمہید کے بغیر مدعا بیان کرنے لگا کہ مجھے کسی ایسے صوفی بزرگ اور مرشد کی ضرورت ہے جو مجھ پر اپنی روحانی طاقت کا سایہ رکھ سکے، مجھے دشمن کے وار سے بچائے۔ کیا آپ کسی ایسے بزرگ کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولے، کون ہے تمہارا دشمن؟ صوفی چاچا، میں اپنے دیس اور گھر سے دور ایک پہاڑی ویرانے میں رہتا ہوں جہاں قانون کی سہایتا نہیں لے سکتا۔ ایسی جگہ دشمن سے بچنے کے لیے اگر کوئی روحانی پناہ مل جائے تو من کو شانتی رہے گی۔ اسی لیے کسی گرو کی تلاش ہے، خواہ کوئی مسلمان بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ صوفی چاچا میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، کیشب بیٹے، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس معاملے میں کسی دوسرے انسان پہ بھروسہ کرنا، خواہ وہ روحانی طور پہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے مذہب میں یہ شرک ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، پھر بھی بزرگوں کا سایہ آدمی کو شکتی اور شانتی دیتا ہے۔ بولے، بزرگ صرف دعا کر سکتے ہیں، کسی کو شکتی نہیں دے سکتے۔ اصل طاقت تو آدمی کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ صوفی چاچا، آپ کس طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی طاقت جو آدمی کی اپنی قوت ارادی سے پیدا ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے اپنی ذات کی پہچان ضروری ہے۔ آدمی کو اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی خوبیوں کا نشان ہے۔ اپنی ذات کی یہ پہچان اس کے اندر قوت ارادی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی شکتی ہے جس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ صوفی چاچا کی باتیں سن کر میرے من کو ایک عجیب سی شانتی ملی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دھن بھاگ ہے میرے کہ مجھے آپ جیسا گرو مل گیا۔ ارے مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ میں نے تو صرف معاملے کی صورت بیان کی ہے۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو بولے، کیشب بیٹے، تم نے کہا تھا کہ ایسی جگہ کام کرتے ہو جہاں تمہیں قانون کی مدد نہیں مل سکتی، اسی لیے کسی کی روحانی پناہ میں آنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو، اللہ کی مدد ہر جگہ مل سکتی ہے تو یہ مسلمانوں کا ایک وظیفہ، لیکن اگر تم چاہو تو مشکل حالات میں یا حیو یا قیومو کا ورد کر لیا کرو، کیونکہ خدا کی ذات ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ہے اور مشکل میں پکارنے والے کی دستگیری کرتی ہے۔ میں نے یا حیو یا قیومو کے الفاظ ذہن نشین کر لیے اور ایک نئے وشواس کے ساتھ رخصت ہوا۔ باہر نکلا تو ڈھول کی آواز کان میں پڑی۔ یہ ڈھول رنگامتی شہر سے باہر کرنا فلی کی دریائی بندرگاہ کی طرف بج رہے تھے۔ ایک آدمی سے پوچھا، یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے کہا، قبیلوں کی کچھ ٹولیاں چندرگنا جا رہی ہیں، کل وہاں تھان مانا کا میلہ ہے۔ میلے کی کہانی میں ماں سے سن چکا تھا۔
چٹاگانگ کے بدھ قبائل کا ایک تہوار ہے جو دیوتاؤں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے اس موقع پہ خوشیاں مناتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تھان مانا کا میلہ سالانہ لگتا ہے۔ میں نے یہ میلہ کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میرے سورگباشی چاچا کو میلے ٹھیلے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی وہ ان قبائلی دیوتاؤں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ مگر میرے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی تھی کہ یہ تہوار دیکھا جائے۔ اس موقع پر بڑے بڑے بودھ سادھو اکٹھے ہوتے تھے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے پروہت اور سادھو کس طرح اپنی روحانی شکتی کا اظہار کرتے ہیں۔ گھر آتے ہی ماں سے پوچھا، ماں تجھے چندر گونا گئے کتنا سمے ہو گیا؟ اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ پگلے، چندر گونا میں میرا اب کون ہے جس سے ملنے جاؤں گی؟ اسے چھوڑے تو مدت ہو گئی۔ جن دنوں تیری موسی چندر بالا چٹاگانگ کے ہسپتال میں نوکری کرتی تھی تو 2-3 بار چٹاگانگ گئی۔ اسٹیمر پر بیٹھے بیٹھے رستے میں چندر گونا بھی دیکھ لیا، مگر تجھے آج کیسے یاد آ گیا؟ میں نے کہا کل وہاں میلہ ہے، سوچا اگر تو راضی ہو تو تجھے اور منجوری کو میلہ دکھا لاؤں۔ ارے میری کوئی عمر ہے میلہ دیکھنے کی؟ ہاں تو کل منجوری کو ساتھ لے جا اور میلہ دکھا دے۔ دوسرے دن سویرے ہی میں منجوری کو لے کر کرنافلی کی بندرگاہ پر آ گیا۔ مسافروں کی بھیڑ لگی تھی۔ آس پاس کے پہاڑی علاقوں سے بدھ قبیلوں کی ٹولیاں تہوار منانے کے لیے چندرگونا جا رہی تھیں۔ 2 گھنٹے کا دریائی سفر طے کر کے ہم چندرگونا پہنچے۔ پہلے ہم نے ساحل کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر رام گارد کے باغات کی خوشبودار چائے پی۔ 4 بجے کے اسٹیمر سے ہمیں واپس جانا تھا، اس لیے چائے پیتے ہی پہاڑی استھان کی طرف چل دیے۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ سادھو اپنے روحانی شعبدے دوپہر کے بعد دکھاتے ہیں، اس لیے دوپہر تک گھومنے پھرنے کا ٹائم تھا۔ منجوری ساڑی اور بلاؤز میں کسی شہری لڑکی کی طرح لگ رہی تھی، بہت ہی خوش تھی۔ میلے میں بہت سے ہنڈولے اور پنگوڑے تھے، کہیں تھیٹر، کہیں سوانگ بدلنے والے روپ دھارے، کہیں بین بجاتے ہوئے سپیرے، کہیں بانسری بجانے والوں نے اپنے گرد بھیڑ لگا رکھی تھی، کہیں جوتشی بیٹھے تھے اور لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہے تھے۔ تھان مانا کے تہوار پر ڈھولک کے ناچ بھی ہوتے ہیں، چکما اور بنگلہ گیت گائے جاتے ہیں، لوگ رنگ برنگے لباس پہن کر آتے ہیں۔ ان کے درمیان گیروے کپڑوں میں سر منڈے ہوئے بدھ سادھو اور بھکشو الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں۔ میں اور منجوری جھولے میں بھی بیٹھے لوک ناچ بھی دیکھے۔ ایک ناچ منڈلی سے نکل رہے تھے، نہ جانے کہاں سے ایک بھکاری ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کے پیالے میں دکشنا کے پیسے ڈال دیے، پھر بھی رستے سے نہیں ہٹا۔ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارا نام تھاروکیشپ ہے اور رنگا متی سے آئے ہو؟ میں حیران ہوا۔ ہاں، نام بھی تھاروکیشپ ہے اور آیا بھی رنگا متی سے ہوں۔ جب بھی مجھے لگا تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے تو یاد نہیں کہ میں تم سے کبھی ملا ہوں۔ بولا، تم بھگوان کے نام لیوا دکھائی دیتے ہو، استھان پر چڑھاوا دو، من کی مراد پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑ میں گھل مل گیا۔ میلے میں گھومتے پھرتے دوپہر ہو گئی۔ ہم نے ایک دکان سے روٹی اور تلی ہوئی مچھلی کھائی، کچھ دیر وہیں آرام کیا، دوپہر کے بعد استھان کی طرف چل دیے۔ استھان کے مہا پروہت نے یاتریوں کو درشن دیے، دیوتاؤں کے گن گائے اور چلا گیا۔ پھر ایک چبوترے پر سادھو نے آ کر شوبدے دکھائے۔ اس کا ایک ساتھی ایک پاؤں پر بلکہ انگوٹھے پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کہیں سے ایک خنجر اڑتا ہوا میری طرف آیا۔ منجوری نے فوراً ہی مجھے زمین پہ گرا دیا اور خود بھی گر گئی۔ خنجر ہمارے قریب سے گزرتا ایک یاتری کی ران میں گھس گیا جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ استھان پہ شور مچ گیا، لوگ ہماری طرف دوڑے، کچھ نے گھائل یاتری کو دیکھا۔ اس افراتفری میں میں نے اس بھکاری سادھو کو ایک طرف بھاگتے دیکھا جس نے ناچ منڈلی کے سامنے ہمارا راستہ روک کر مجھ سے پوچھا تھا، کیا میرا ہی نام تھاروکیشپ ہے اور میں رنگا متی سے آیا ہوں؟ میں لوگوں کی بھیڑ کاٹتا اس کے پیچھے لپکا۔ استھان میں داخل ہوا، مہا پروہت سے اس سادھو کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود اس واقعے پر پریشان تھا، کہنے لگا، میں اسے نہیں جانتا جس کا حلیہ تم نے بیان کیا ہے، مگر وہ یہیں تھا، یہیں سے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ بولا، استھان پر جگہ جگہ کے یاتری اور سادھو آتے ہیں، میں بھلا ہر ایک کو کیسے جان سکتا ہوں؟ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا، اس خنجر کی واردات کے پیچھے پروہت گنجال کا ہاتھ ہے۔